اور نکاح کی اتنی اہمیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، شادی نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں، گویا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض محدثین جب ان الفاظ کی شرح کرتے ہیں تو کہتے ہیں گویا اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس جب بھی کوئی نوجوان شاگرد آتا، ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اور شادیوں کے اندر سستیاں ہو رہی ہیں تعلیم کی وجہ سے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد پاس آتے، بالغ شاگرد، نوجوان شاگرد آتا تو عبداللہ ابن عباس پوچھتے حل تزوجتا، شادی شدہ ہو؟ کہتے میں نے کہا نہیں جی شادی شدہ نہیں ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فتزوج، اور اللہ کے بندے فوراً شادی کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا اس امت کا بہترین فرد وہ ہے جس کے پاس بیویاں زیادہ ہیں، بیویاں زیادہ۔ جب جلدی پہلی شادی کریں گے دوسری شادی کا بھی موقع آئے گا، بہرحال پہلی شادی تو ہر حال میں کریں، دوسری شادی تب اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں، اور پہلی شادی کے بعد بھی اگر نظر نہ جھکے، پہلی شادی کے بعد بھی اگر شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو تو پھر وہی کمواروں والا دوسرا آپشن آپ کے لیے بھی موجود، روزے والا۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، شادی کر کے بھی اگر نظر میں حیا نہ آئے تو دوسری کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، اگر نہیں کر سکتے تو روزوں کا سہارا لیں، روزوں کی سپورٹ لیں۔ اور نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اس عمل سے کہ کوئی بندہ شادی کرے ہی نہ۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، یہ حکم صرف اور صرف کموارے مردوں کے لیے نہیں ہے یا کمواری عورتوں کے، یہ اس شخص کے لیے بھی حکم ہے جس کی بیوی فوت ہو جائے یا جس کو طلاق ہو جائے، اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ان رسول اللہ نہا عن التبتل، حضور نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر، چاہے جتنا اچھا مرضی نظریہ ہو کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں شادی نہیں کرتا، میرا وقت وہ سارا دین پہ لگے، میں شادی نہیں کرتا، میں جہاد پہ جاؤں گا۔ اور اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی روایت، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے گھر میں 3 صحابہ آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کے گھروں سے علم اکٹھا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کتنی ہے، حضور روزے کتنے رکھتے ہیں، حضور تہجد کتنی پڑھتے ہیں۔ اور جب پوچھا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام تو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ساری صورتیں ایک ایک رات میں پڑھ جاتے ہیں تہجد میں، کأنہم یتقالوہا۔ جب انہیں پتا چلا تو وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگ گئے اور اپنی عبادت کے اوپر انہیں افسوس ہونے لگ گیا کہ ہم اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پتہ چلا تو جوش میں آ کے تینوں نے وہاں پہ ایک ایک ارادہ اور عزم کیا۔ پہلا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اپنی دین پر وقف کر دوں۔ دوسرا صحابی کہنے لگا کہ میں ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، ساری رات میں آرام ہی نہیں کروں۔ اور تیسرا اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ میں پورا سال روزے رکھا کروں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، حضور کو شدید غصہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اپنے پاس، اور بلا کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، انی اخشاکم للہ واتقاکم،
میں تمہاری بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف تم سے زیادہ ہے، میں زیادہ متقی ہوں، اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، تم یہ جو عزم کر رہے ہو نا کہ میں شادیاں نہیں کروں گا، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، فرمایا فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی فلیس منی، وہ یاد رکھے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کو آپ کی عبادات نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کے بڑے بڑے ارادے نہیں چاہیے، اللہ کو صرف دو چیزیں چاہیے۔ فرمایا نہ تو اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، کہ تمہارے دل کیسے ہیں، تمہاری نیت کیا ہے، اور اللہ کو چاہیے تمہارے اندر اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا طریقہ، اپنے نبی کی ادائیں، یعنی یہ یاد رکھیں عمل آپ کا خالص اللہ کے لیے ہو، نیت خالص ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل قابل قبول ہے۔